اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے محبوب ہیں کہ جو شخص حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ صرف دائرہ اسلام سے ہی خارج نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر ایک بہت بڑا وبال بھی پڑتا ہے۔ وہ وبال کیا ہے؟ وہ وبال میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک گزارش آپ سے ضرور کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس ملک پاکستان کی پاک دھرتی کے اوپر حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے کوئی بھی شخص 1000 مرتبہ سے زیادہ سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار بی اصحابا وجعل منهم وزراء وانصارا واصهارا ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین ولا يقبل منه يوم القیامة عدل ولا صرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری عالم انسانیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتخب کیا، نبوت کے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا، اور صحابہ کرام میں سے کچھ کو میرا وزیر بنایا، کچھ کو میرا مددگار بنایا، کچھ کو میرا سسرالی رشتہ دار بنایا، اور جو بھی شخص میرے ان صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی پر تنقید کرے، اعتراض کرے، برا بھلا کہے، اس پر پوری عالم انسانیت بھی لعنت بھیجتی ہے، تمام فرشتے بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور روز محشر اللہ تبارک و تعالی اس کا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرمائیں گے، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا، نہ اس کا حج قبول ہوگا، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی، اور نہ ہی اس کے حق میں کسی قسم کی سفارش کو شرف قبولیت عطا فرمائی جائے گی۔ اس لیے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی بہت بڑا جرم ہے اور ناقابل معافی گناہ ہے۔